ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ یہ کو 3-4 دن سے نیٹ بند تھا تو کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا سکا اور نہ ہی کوئی بات کر سکا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا بھی آف تھا۔ تو آج کچھ ادھر یونیورسٹی میں تھا تو ادھر کہتے ہیں کچھ نیٹ چل رہا تھا تو سوچا چلیں آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک جو ملکی حالات ہیں اس کے اوپر اگر بات کریں، 2-3 ہم نے باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو عمران خان کا اریسٹ ہے اس کے اوپر، پھر دوسرا کہ اس کو کل رات جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور مختلف جو اینکرز ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، اور لاسٹ پہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو رات گئے آج بھی ان کو گھر سے اریسٹ کیا گیا۔ تو اس حوالے سے 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے کہ جس طرح سے جو عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اس سے جو ایک تاثر تھا رینجر کا وہ خراب ہوا، چاہے اس میں آپ کہہ لیں کہ مس مینج ہوا یا کچھ اور واقعات تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے ہی چلیں وہ بیل کے لیے آئے سے تو جن کیسز کے اندر وہ اس کی بیل تھی وہ اس کو لے لینے دیتے، تو جیسے ہی باہر نکلتے اس کو اریسٹ کر لیتے۔ تو یہی طریقہ تھا۔ اب ایک عدالت کے اندر جو ہے وہ اریسٹ کر لینا، پھر وہاں پہ شیشوں کو توڑنا، اور پھر اوپر سے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں فیصلہ دے دیا کہ جو فلاں فلاں ہیں ان کو انہوں نے غلط کیا، لیکن عمران خان کی جو رات گئے 3 گھنٹے کے بعد جو ایک فیصلہ دیا کہ جو ان کو اریسٹ کیا گیا ہے وہ قانونی قرار دیا گیا، تو اس حوالے سے اس سے معاملات جو تھے وہ اور بگڑ گئے۔ اوپر سے سب سے زیادہ پرابلم تب ہوئی جب خان صاحب کو اریسٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا، تو جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا، رینجر ویسے کرتی بھی ایسے ہی ہے، جب کسی کو اٹھانا ہونا، چاہے وہ عام بندہ ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل ہو، یا چاہے وہ جو بھی ہو، اس کو اسی طرح سے کرتے ہیں۔ تو خیر اس کو اس طرح سے کڈنیپ کیا گیا، اور رات کو جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سر میں ڈنڈے مارے گئے، ڈنڈوں کا تو پتہ نہیں، لیکن اس وقت چل رہا تھا کہ پیچھے سے اس کے گریبان پکڑا ہوا ہے، اور مس بیہیو ٹائپ جو بیہیویئر تھا وہ رینجرز نے شو کیا، اور پھر اس کو جو بختر بند گاڑی ہے اس میں ویگو میں ڈال کے جو ہے وہ لے گئے۔ اس ویڈیو نے سب سے زیادہ انتشار پھیلایا۔ ان کا سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو بند کرتے کرتے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ آج تیسرا دن ہے اور انٹرنیٹ سروس بھی بند ہے، سوشل میڈیا بھی، اور ایون جو آپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی کنٹرولڈ اس وقت چل رہے ہیں۔ میں نیوز چینل دیکھ رہا تھا تو جیسے ہی کوئی اینالسٹ جو ہے وہ آرمی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس کی آگے سے جیسے وہ نام لیتا ہے تو اس کا آگے جو ہے وہ وائس اس کو کاٹ دی جاتی ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے چل رہا تھا یہ کو 2-3 چینلز کے اوپر۔ اچھا، یہ تیسرا دن ہے، چونکہ ہم فیصل آباد میں ہیں تو فیصل آباد کے اندر سب سے زیادہ حالات تو اس وقت خراب ہوئے جب پبلک نے آرمی کے جو آفیسز ہیں ان کے اوپر دھاوا بول دیا، اور دھاوا بھی اس طرح سے بولے تو اس وقت میں شام کو یونیورسٹی سے نکل رہا تھا تو بچوں نے مجھے بتایا کہ یہ قدم جو ہے وہ پرابلم ہوگی ہے باہر، تو سر جو آپ جلدی کریں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ اریسٹ کی خبر آئی ود ان 30 منٹس پورا فیصل آباد جو گھنٹہ گھر تھا وہ آف ہو گیا۔ پھر مجھے کالیں آنا شروع ہو گئیں کہ آپ جو ہے دھیان سے آئیے گا کیونکہ حالات خراب ہیں، کیونکہ جڑاں والا روڈ کوہ نور سٹی اور وہ سارا علاقہ جو تھا وہ بند کر دیا گیا تھا فیض اللہ کا موقع کا۔ پھر اس کے بعد جی ٹی ایس ہے اس کو بلاک کر دیا گیا، پھر اوپر سے جو وہ چناب کلب ہے اس کے سامنے والا جو روڈ ہے اس کو سارے کو آف کر دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو تھے کہ چلیں اس کی گرفتاری کا ریاکشن ہوا، ریاکشن کے بدلے میں جو لوگوں نے ایک اس سائڈ پہ موو کیا اور دوسرا جو ہے وہ عوام سمندری پل سے ہوتے ہوئے سیدھا جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پہ چلے گئی۔ وہاں پہ سب سے زیادہ انتشار ہوا، اور رات کو 1-2 جو بندے ہیں وہ ایک دو زخمی ہو گئے، باقی ایک کو وہاں پہ جو سیدھا وہ برس لگنے سے اس کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ رات کے اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے جس وجہ سے
ایمرجنسی کی ایک صورتحال پیدا ہوگی۔ پھر جو ہے وہ سننے میں آیا کہ جی پاکستان آرمی کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے پنجاب میں اور KPK میں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پچھلے 2-3 ماہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آرمی جو ہے وہ بیزی ہے، آرمی نہیں ہم دے سکتے الیکشنز کے لیے، تو اب آرمی پنجاب پورے کے اندر ہے، آرمی ہر جگہ پہ ہے اور ایون KPK کے اندر بھی ہے، تو اب آرمی جو ہے وہ جوان اس کے کہاں سے آ گئے۔ اور اسی کے اوپر جو ہے وہ فواد چودھری نے پرسوں کہا کہ چونکہ اب آرمی آ ہی گئی ہے تو چلیں ان سے پھر الیکشن کی ڈیوٹی لے لیتے ہیں اور الیکشن کروا لیے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ توہین عدالت ہوتی ہے یا ہم کس سائڈ پہ جاتے ہیں۔ جیسے ہی رات کو خان صاحب کو جو ہے وہ چھوڑنے کی بات کی گئی تو میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہو گیا کہ آرمی جو چیف جسٹس ہیں اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، تو ایک کرمنل کو دیکھ کے چیف جسٹس کا یہ کہنا بنتا نہیں ہے۔ تو مریم نواز کے ٹویٹ اور آگے پیچھے جو یہ معاملات ہم TV کے اوپر دیکھ رہے تھے، سوشل میڈیا تو چونکہ آف تھا، تو ایک طوفان برپا۔ پھر خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر جو آڈیو لیک ہے، یہ ایک سلسلہ جو چلا ہوا ہے اس کے اوپر کے ججز کی یا پورے ایک جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر جتنے بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو کنٹرول، ان کے جو سیل فونز ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کی جو آڈیوز ہیں وہ سنی جاتی ہیں، دیکھا جاتا ہے اور جو اپنے مفاد کے لیے وہ استعمال کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جہاں تک فیصل آباد کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم صبح بھی آئیں تو رستے وغیرہ اوپن ہیں، مارکیٹیں اوپن ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا سا ضلع کونسل کے سامنے جو ہمارے وکلا ہیں لائر ہیں انہوں نے کوئی تھوڑا سا کیا ہوا تھا، تھوڑا سا اس لیے کہوں گا کیونکہ کل وہ بھی نہیں تھا اور وہ رستے جو ہے وہ اوپن تھے۔ دوسری سائڈ پہ جو ہے جو رانا ثناءاللہ اور وہ سمندری روڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ تھوڑا سا انتشار ہمیں نظر آتا ہے۔ باقی کل کے حالات جو ہے وہ نارمل ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو پنجاب کا نظام ہے وہ سارا ٹھپ ہے۔ انٹرنیٹ بند، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں وہ بند، اسکول بند، ٹیچرز کو چھٹی، اور اس طرح کا پورا ایک اپاہج کا ایک قسم کا جو نظام ہے وہ کر دیا گیا۔ تو اس سے ہم کس سائڈ پہ جائیں گے؟ اور رات کو ہی جس طرح جیسے ہی پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو ڈالر جو ہے وہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہے، جس میں 6-7 روپے کے اس نے پمپ کیا، اور اب تو کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ جی 300 سے بھی یہ کراس کر جائے گا اور نکل جائے گا۔ خیر، ہم اس کے اوپر اب اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ جو اسپیشلی ایک بندہ فورن سے جس کے اوپر اتنے کیسز تھے، جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا، اس کو بلایا گیا اور وہ پورا کنٹرولڈ وہ پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ وہ کنٹرول کر لے گا کیونکہ PMLN کا پورا اعتماد ہے اس کے اوپر۔ ہمارا مقصد کوئی پولیٹیکل نہ ہی کسی کی وکٹمائزیشن کرنا ہے اور نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی کو کریٹیسائز کرنا ہے۔ میرے جو دوست ہیں وہ کرتے ہیں بات کہ آپ اس طرح کیا کریں، لیکن میری عادت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس ملک کے لیے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، جو ملک کے مفاد کے لیے سوچتے ہیں، کم سے کم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو ایک ریسرچر ہے اس کا یہی انالیسس ہونا چاہیے کہ یار جو صحیح بات ہے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، اس کو صحیح کہنا چاہیے، نہ کہ اس کو غلط کہا جائے کہ نہیں جی اب ایک پارٹی کی محبت میں آپ دوسری پارٹی کے جو اچھے کام ہیں آپ اس کو کریٹیسائز کرنا شروع ہو جائیں۔ اور یہ جو کیس ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے قادر خان یونیورسٹی کے اوپر بہت سی بات کی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ان پیسوں کا سپریم کورٹ جس طرح چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ اگر اس کو ایک گورنمنٹ اپنے بہاف پہ ایک کیس لڑ کے اس کو وہ لیتے تو وہ 2-3 سال لگ جاتے، اس کے اوپر وہ جو ہے وہ بہت سے پیسے اسی طرح سرکاری کیسز کے اندر پاکستان جو ہے وہ لگا چکا ہے۔ تو ایک اچھے سینس کے تحت اس کو پاکستان کے اندر بلایا گیا، اب وہ چاہے استعمال کر لیں۔ اس کے بہاف پہ جو ملک ریاض ہے جس کو پراپرٹی ٹائکون کہہ رہے ہیں PMLN والے، انہوں نے ایک جو ہے وہ زمین
کہہ لیں کہ اس کیس کو رفع دفع کرنے کے طور پہ یا رشوت کے طور پہ یا انسپائر ہو کے جو بھی آپ لے لیں، وہ ایک اچھے کام کے لیے دی اور یونیورسٹی، اور اب وہ یونیورسٹی بن رہی. اس یونیورسٹی کا جو بیسک ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ جو اسلام ہے، پریچنگ ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس کی نئی انٹرپریٹیشن آنی چاہیے. جو وقت کے ساتھ ساتھ اسلام جو ریلیجن ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، نئی چیزیں، نئے خیالات آتے رہتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے اسلام کے اندر لے کر آنا ہے، تو کس طرح سے اس کی ہم انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے جو مذہبی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا اسکالرز ہیں، ایجوکیشنلسٹ ہیں، وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو وہ یہ جو یونیورسٹی ہے اس حوالے سے کام کر رہی تھی. مجھے نہیں پتہ کہ کیا اس کے ڈی میرٹس ہو سکتے ہیں یا کیا یہ کام اچھے سے کر رہی ہے یا نہیں، لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کو کوئی اور اس سے کوئی اس طرح کا کوئی اچھا کیس نہیں مل رہا اتنے دنوں سے، جس کے اندر یہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چلیں اپنا بدلہ ہی لینا ہے، تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی کرنی ہے، تو کوئی اچھا سا کیس تو بنا لے تاکہ ان کو جو کورٹس ہیں ان کے اندر کامیابی ہو. یہ باہر ٹی وی کے اوپر آ کے اتنی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی کورٹ کے اندر جاتے ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. فار ایگزامپل جس طرح پچھلے دنوں کہا گیا کہ ہم عدالتی جو بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کیس چلا تو جو ہے پی ایم ایل این کے جو وکلا تھے وہ پہنچے ہوئے تھے، جی ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے. یا پھر اور بھی بہت سی باتیں ہیں، جس طرح انہوں نے یہ جو اریسٹ کیا اور سپریم کورٹ کے اندر جو اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم نے اس طرح سے کیوں کیا. اچھا، اس کے بعد جو واقعات ہیں آج اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. اگر تو عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اور اگر اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اور بیٹھ کے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، اب میرے خیال سے جہاں تک مجھے لگتا ہے اب جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، جو کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بیٹھنا چاہیے اور ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. یاد مجھے پڑتا ہے کہ 2 سال پہلے جب یہ معاملات سارے خراب ہو رہے تھے تو آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سافٹ قسم کی مداخلت کرتے ہیں، تو ابھی بھی تھوڑی سی سافٹ قسم کی مداخلت کر لیں، ہارڈ قسم کی نہ کریں اور معاملات کو ٹھیک کریں. دیکھیں وہ جب کہتے ہیں کہ جی ہمارا پاکستان، تو ہمارے پاکستان میں صرف اپنے آپ کو نہ رکھیں، باقی عوام کو بھی دیکھیں جو عوام پس رہی ہے. اور آرمی کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے نا، اس محبت کو بڑھانے کے لیے آرمی کو ان پولیٹیکل لوگوں کو بٹھانا پڑے گا اور آپس میں بیٹھ کے انتشار کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو محبت ہے آگے چل کے یہ جو جنریشن گیپ ہے جو ابھی 16 17 یا 20 سال کے ہیں، یہ جب بڑے ہو کے 20 35 40 سال تک پہنچیں گے تو یہ لوگوں نے آگے فیوچر میں آرمی کو جوائن کرنا، تو یہ لوگ جوائن نہیں کریں گے. میں نیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا، فیس بک کے اوپر کہ کچھ لوگ دل برداشت ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہمارا اب دل دکھا ہے کہ ہم نے اگر وردی نہیں پہنی ہوئی تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں. تو اس طرح کی امیج ہو سکتا ہے کہ کچھ انتشار پھیلانے کے لیے ہوں، لیکن جو محبت ہے آرمی کی، ہم پچھلے دنوں ہمارا ایک ٹور تھا، ہم لے کر گئے تھے پاکستان جو آرمی میوزیم میں، تو وہاں پہ بچوں کو جو آرمی کی جو قربانیاں ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا. ہم نے اچھے سے ایلیبوریٹ کیا پورے سیکشن وائز جو لاہور کے اندر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اس کا امیج بہتر ہو عوام کی نظروں میں، لیکن اگر اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو ایک اور سانحہ جو 71 میں ہوا ہے اس طرح کا ایک اور سانحہ ہونے کا خطرہ ہے. تو ہمیں اس خطرے سے، کہتے ہیں نا کہ آرمی جو ہے وہ اتنی سلجھی ہوئی ہے کہ وہ آنے والا جو خطرہ ہے وہ پہلے بھانپ لیتی، تو اب ان کو وہ خطرہ جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہا کہ پاکستان دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے. وہ بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے آزاد ہوا اور وہ جو اس کے کرنسی ہے ٹکا، وہ کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئی، اور پاکستان کے جو روپیہ ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ٹکے کی نہیں رہی. تو کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ کیا وہ جو اشرافیہ ہیں کیا انہی کا پاکستان ہے؟ تو عام پبلک کا بھی سوچیں اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ 1-2 دن کے اندر جو میجر کوئی ڈیولپمنٹس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. اب
بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، چونکہ آرمی آ گئی ہے تو اس کو واپس بھیجنے کی بجائے ان کو بٹھائیں اور سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کے الیکشن اناؤنس کریں، اور پھر آئین کی جو وائلیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو جیتے اس کے سپرد کرنے کے بعد حالات کو ٹھیک کریں اور ملک کو چلنے دیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم کوئی اچھا سا ٹاپک اور پھر اس طرح کی کوئی اور ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔